ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ حضرات ذی وقار معزز سامعین و ناظرین، تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات، تحمیدات و تمجیدات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں، ان گنت بے شمار لاتعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء، پیکر صدق و صفا، مجسمہ صبر و رضا، والی بطحہ، خیر الورا، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں، جنہیں مالک کائنات نے اس کائنات کے اندر رحمت کائنات بنا کے مبعوث فرمایا اور آپ علیہ السلام کے سر اقدس کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجایا۔ حضرات گرامی قدر، چند گزارشات اللہ کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ رب ذوالجلال مجھے حق کو سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے جس آیت مبارکہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا، اس آیت مبارکہ میں رب ذوالجلال نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں تمہیں ایسی تجارت نہ بتائیں، تجھے ایسی تجارت کے بارے میں خبر نہ دے، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں عذاب دردناک سے، عذاب علیم سے تمہیں بچا لے، نجات دے دے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اور وہ ہے ایمان لانا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، اور ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کی حقیقت کو سمجھتے ہو، اس کی افادیت کا علم رکھتے ہو۔ تو حضرات گرامی قدر، جہاد کا رب ذوالجلال نے اس آیت مبارکہ میں فائدہ بتایا اور مالک کائنات نے ایک بڑی تجارت کی خبر دی۔ وہ تجارت اپنے مالک کائنات کے ساتھ ہے کہ رب ذوالجلال کی رضا کے لیے بندہ جب اپنے مالک کی رضا کے لیے میدان جہاد کے اندر اترتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بڑے انعامات رکھے ہیں، اور جہاد جو ہے اسلام کا ایک عظیم الشان عمل ہے، اہل ایمان کی عبادت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی کوہان قرار دیا۔ جہاد ایک اتنا عظیم الشان فریضہ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص کی زندگی میں، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، کونین کے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی نے زندگی کے اندر نہ کبھی جہاد کیا اور نہ اس کے دل کے اندر کبھی جذبہ جہاد پیدا ہوا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں مات علی شعبۃ من النفاق، وہ شخص منافقت کی موت مرا، اس کا خاتمہ منافقت کی موت پر ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے شخص کو منافق قرار دیا کہ جس نے زندگی کے اندر نہ کبھی جہاد کیا
زندگی کے اندر نہ کبھی جہاد کیا اور نہ اس کے دل کے اندر کبھی جذبہ جہاد پیدا ہوا، ایمان کا تو دعوے دار رہا، ایمان کا دعویٰ کرتا رہا، اپنے جسم کے اوپر مسلم اور اسلام کا سٹیکر تو اس نے سجائے رکھا، لیکن نبی پاک فرماتے ہیں وہ منافقت کی موت مرا۔ اور جس بندے نے رب ذوالجلال کے راستے میں جس نے جہاد کیا، اگر جہاد کے لیے نکلا گھر سے، صحیح مسلم کے اندر حدیث مبارکہ ہے، کونین کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاؤں کے اوپر جو گرد جو ڈسٹ پڑتی ہے، جس کے پاؤں رائے جہاد میں گرد آلود ہوئے، پاؤں کے اوپر مٹی پڑ گئی، تو رب ذوالجلال نے اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ جہنم اس شخص کے اوپر حرام کر دی ہے کہ رائے جہاد کے اندر جس شخص کے پاؤں غبار آلود ہو گئے، اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاد کے 100 درجے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو مجاہد کے لیے رکھے ہیں، وہ اتنا بڑا مرتبہ و مقام ہے۔ کونین کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جہاد کے وہ 100 درجے ہیں اللہ رب العالمین نے مجاہدین کے لیے رکھے ہیں، اور ایک درجے کا فاصلہ زمین و آسمان جتنا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے جب بھی جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، یہی جنت کا بہترین مقام ہے۔ اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مجاہدین کی بڑی عظمت بیان فرمائی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اتنا بڑا عمل جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید جب میدان کارزار کے اندر جاتا ہے، جام شہادت نوش کرتا ہے، اس کا پہلا قطرہ زمین پر خون کا جب گرتا ہے تو مالک کائنات اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن قرض شہید کو بھی معاف نہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اگر کسی کا قرض لیا ہے تو قرض کو فکر کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ایسا ہے نہیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ نے اہل ایمان کو بتایا اور دنیا کے باسیوں کو کہا۔ اللہ فرماتے میرے نبی ان کو پیغام دو۔ سورہ توبہ کے اندر رب ذوالجلال فرماتے ہیں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر کل انکان آباؤکم، تمہارے آباؤ اجداد جو ہیں، تمہارے آباؤ اجداد، تمہارے بیٹے سارا خاندان، انکان آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے، ابناؤکم و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں اور بیویوں کے شوہر ہیں، بیویاں اور بیویوں کے شوہر، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارے کنبے اور قبیلے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ ایسی تمہاری تجارتیں اور تمہارے کاروبار جن کے ماند پڑنے کا تمہیں بہت خدشہ رہتا ہے، جن کے ٹھنڈا پڑنے کا، جن کے خراب ہونے کا تمہیں ہمیشہ خدشہ رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ جہاد فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں تو پھر تم انتظار کرو کہ اللہ تمہارے اوپر اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ رب ذوالجلال نے یہاں جہاد کی اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ پھر دوسرے مقام پر سورہ البقرہ کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، مالک کائنات فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، رب العالمین فرماتے تمہارے اوپر جہاد فرض کیا گیا۔
جس طرح قرآن پاک کے اندر اسی سورہ البقرہ میں اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اسی طرح فرمایا کتب علیکم القتال، یہ قتال، یہ جہاد جو ہے یہ بھی تمہارے اوپر فرض ہے، لیکن یہ تمہیں ناپسند ہے۔ یہ جہاد والی بات جو ہے نا، یہ تم ناپسند کرتے ہو، لیکن اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ تو پسند کرتے ہیں، اور جو بے ایمان ہوتے ہیں اسے ناپسند کرتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کو جہاں بھی کہیں ضرورت پڑے، اہل ایمان کا یہ فریضہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اپنے مسلمان مظلوم بھائیوں کے دفاع کے لیے رائے جہاد کے اندر اتر جانا چاہیے۔ رب العالمین فرماتے ہیں ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑتے، تم کیوں نہیں اللہ کے راستے میں نکلتے؟ اللہ اکبر۔ تو قلت و کثرت کی بات نہیں ہوتی، ہم یہاں کہتے ہیں اگر یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، ہم یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ یہود و نصارہ جو ہیں، یہود و نصارہ کے ہاں ہم نے یہ سوچا ہوا ہے، ہم خوشنودی کے لیے، یہود و نصارہ کی خوشنودی کے لیے ہم کام کرتے ہیں کہ یہود و نصارہ ہمیں عزت دیں گے، ہم ان کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں یبتغون عندهم العزہ، کیا تم ان کے ہاں میں عزت تلاش کرتے ہو؟ ان العزت للہ جمیعا، ساری عزتیں تو اللہ کے پاس ہیں۔ پھر رب العالمین فرماتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ہم مسلمانوں کی مدد کرنے سے پیچھے رہ گئے تو یہود و نصارہ کے ہاں مقبول بن جائیں گے، یہود و نصارہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، ہمیں دنیاوی فوائد مل جائیں گے، ہمیں فائدے مل جائیں گے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، مالک کائنات نے قرآن مجید کے اندر یہ بات پہلے بیان فرما دی۔ اہل کائنات کو اللہ رب العالمین نے فرمایا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، تم جتنی مرضی انہیں راضی کرنے کی کوشش کرو یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ جب تم ان کے مذہب کے پیروکار نہیں بن جاتے اس وقت تک وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ پھر رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کائنات کے رب نے فرمایا او کائنات کے باسیو، بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ لو، کائنات کا خالق تمہیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء من یتولاھم منکم فانہ منہم، اللہ فرماتے ہیں اولیاء بعضهم اولیاء بعض من یتولاھم منکم فانہ منہم، اور رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور آپ نے دیکھ لیا جو رب ذوالجلال نے تمہیں بتایا یہود و نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے آج فلسطین کے اندر مظلوم مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، مسلمان بچوں کو خون و خاک کے اندر نہلایا جا رہا ہے، اللہ اکبر، ان کے اوپر آگ برسائی جا رہی ہے، اور یہود و نصارہ نے اپنا گٹھ جوڑ کر لیا۔ وہاں پر دوستی کو نبھانے کے لیے امریکہ بہادر کھلا اعلان کر کے میدان کے اندر آ گیا، ان بے ایمان یہودیوں کی حمایت میں میدان میں آ گیا۔ میرے رب العالمین نے قرآن میں یہی تو کہا تھا اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہارے دوست کبھی نہیں بن سکتے، کبھی ان کو اپنا دوست نہ سمجھنا۔ پھر رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر اہل کائنات کو بتایا کہ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، اور تم میں سے کوئی لوگ من یتولاھم منکم فانہ منہم، اور تم میں سے جو ان کو اپنا دوست سمجھے گا، فرمایا سمجھ لینا کہ وہ انہی میں سے ہے، وہ تم میں سے نہیں ہے، وہ انہی کا ہے، وہ تمہارا نہیں۔ حقیقی بات یہ ہے میرے بھائیوں، ہم یہ سوچتے رہتے ہیں، ہم یہ ڈرتے رہتے ہیں، ہمارے دلوں سے رب ذوالجلال کا خوف ختم ہو گیا تو یہی بات ہے۔ تو جب اللہ کا خوف دل سے نکل گیا تو اللہ نے یہود و نصارہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر ڈال دیا، ہم
مرغوب ہو گئے اور یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ جب جسم کا ایک حصہ اس حصے کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بخار سے دوچار ہو جاتا ہے، پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بندے کے اندر ایمان ہو، بندہ اہل ایمان ہو تو درد محسوس کرتا ہے۔ آج ہمیں کیا ہو گیا؟ آج میرے مسلمانوں کی غیرت کو کیا ہو گیا کہ اتنا بڑا ظلم فلسطین کے ماؤں اور بہنوں کے اوپر اتنا بڑا ظلم کیا جا رہا ہے۔ اتنی پردہ دار عورتیں جن کے چہرے کو کبھی آسمان نے نہ دیکھا تھا، ان عورتوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ریپ کیا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کے دوپٹوں کو نوچا جا رہا ہے، ان کے لاشیں تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دودھ پینے والے بچے میدان کے اندر ان کے لاشیں پڑے ہوئے، لاشیں اکٹھے کرنے کا انہیں وقت نہیں ملتا۔ دنیا ہے کفر اور انسانی حقوق کی تنظیمیں، جو انسانی حقوق کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، وہ انسانی حقوق کے جو ٹھیکیدار بنے ہوئے، ان پہ غیرتوں کے جو مکروہ چہرے ہیں وہ بھی اہل ایمان کے سامنے آ گئے ہیں کہ جب تو کسی کافر کے اوپر ذرا سی زیادتی ہو جائے اور پورا عالم کفر اور انسانی حقوق کی وہ مکروہ چہرے والی تنظیمیں میدان کے اندر آ جاتی ہیں، لیکن جب مسلمان کے بچوں کو خاک و خون میں نلایا جا رہا ہے، ان کے بوڑھوں کو، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، وہاں کسی بے ایمان کو خیال تک نہیں آتا، وہ زبانی جمع اور خرچ کر رہے ہیں۔ اور اہل ایمان اور 57 اسلامی ملکوں کے ہمارے مسلمان بھائی، اسلام کے ماننے والے، نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے 57 اسلامی ملکوں کے سربراہان اور قائدین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ اتنا ظلم کیا جا رہا تھا، اتنا تشدد کیا جا رہا تھا، تمہارے مسلمان بھائیوں پر تم نے کیا کردار ادا کیا؟ تم زبانی مذمت کرتے رہے اور وہ ظالم ان کے اوپر آگ برساتا رہا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں یا تو وجہ ہماری یہ ہے، ہم برائلر مرغی زیادہ کھاتے ہیں، تو برائلر مرغی بے حس ہوتی ہے، برائلر مرغی ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں، اور برائلر مرغی کی نفسیات یہ ہوتی ہے، ایک مرغی اس کے ساتھ سے پکڑ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ دانہ چگ رہی ہوتی ہے، اسے پرواہ تک نہیں ہوتی کہ آج وہ کس کے اوپر کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کیا بیت رہا ہے، کل میرے ساتھ بھی یہ 2 منٹ کے بعد میرا بھی نمبر آنے والا ہے اور میں بھی ایسے، لیکن بے حس ہو گئے۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم اپنے مسلمانوں کو خاک و خون کے اندر تڑپتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اتنی اجتماعی قبور ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بے بس ہو چکے ہیں۔ یہود و نصارہ کے ہاں ہم تو کہتے ہیں مغرب مغرب کرتے ہیں، ہمیں تو مغرب کی چال چلنا اپنے لیے باعث شہادت سمجھتے ہیں، مغرب کا فیشن کرنا اپنے لیے باعث شہادت سمجھتے ہیں، باعث فخر سمجھتے ہیں، حالانکہ مغرب وہ تاریک مقام ہے۔ اللہ کا روشن سورج بھی جب مغرب میں جاتا ہے تو تاریکی میں ڈوب جاتا ہے۔ میرے بھائیو، آج مسلمان اس پستی کا شکار ہو چکے ہیں، مغلوب ہو چکے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان کو مار پڑ رہی ہے ہر مقام پر۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مسلمان کے اوپر کافر ایک وقت ایسے جپٹے گے جیسے بھوکے کھانے کی پلیٹ پر جپتے ہیں۔ تو کائنات کے امام علیہ السلام کے صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی اس وقت ہم کم ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے کم نہیں ہوں گے، کثیر تعداد میں ہوں گے۔ لیکن وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، آج وجہ کیا ہے؟ کثیر تعداد ہونے کے باوجود بھی آج ہمارے اندر وہ جذبہ ایمان کمزور ہو گیا، وہ احساسات کمزور ہو گئے، وہ جذبات کمزور ہو گئے، وہ جرت ختم ہو گئی۔ آج کیا وجہ ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی غیور نوجوان ہماری آنکھوں کے سامنے نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرت سلطان ٹیپو جیسا
کوئی بہادر اور شیر نظر کیوں نہیں آتا جس نے کہا تھا گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے؟ وہ سلطان ٹیپو شہید جیسا کوئی جرت والا آج کوئی نظر آئے؟ فلسطین کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں ایسے سپوتوں کو پکارتی ہیں، صلاح الدین ایوبی کوئی بن کے آئے، کوئی فاروق اعظم بن کے آئے، اور کوئی محمد ابن قاسم بن کے آئے، اور آج کوئی طارق بن زیاد جیسا جرنیل آئے جو اپنی مسلمان بہنوں کو کفر کے پنجے سے چھڑائے، یہود و نصارہ کے پلیت عزائم سے انہیں بچائے۔ لیکن کون کرے گا؟ میدان کے اندر ہر بندہ تو پریشان ہے، جو کہتا ہے میں نے یہ کیا تو میرا یہ ہو جائے گا۔ حالات کے قدموں میں گر گئے، لیکن حالات کے قدموں پہ کبھی مومن نہیں گرتا۔ ٹوٹے جو ستارہ وہ زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، پر سمندر کسی دریا میں نہیں گرتا۔ میرے بھائیوں، یہ آج جتنا بھی کوئی مسلمان بھائی کچھ کر سکتا ہے، زبان سے اپنی آواز اٹھا سکتا ہے، اگر کوئی بندہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی کوشش کرے، اور جتنا جس جگہ پر بھی ہے وہ اپنے مقام پر کوشش کرے، جو آواز بلند کر سکتا ہے وہ آواز بلند کر سکے، اور ہر لحاظ سے دل کے اندر نفرت تو کم از کم ہمارے اندر